جی شیوخ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں، اور الحمدللہ میں صرف یہ چھوٹی سی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس یہ ہے جو ہمیں بدعات اور خرافات اور شرکیات سے ان سے دور رکھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششیں اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کے اندر ہی جگہ جنت میں دے انشاءاللہ۔ تو میرا سوال شیخ سرفراز بھائی صاحب سے، جو بخاری شریف کو ہم جو ہے صحیح مطلب کتب میں ہم سمجھتے ہیں، سب قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھتے ہیں، ان میں جو پچھلی بار جب ایک سوال ہوتا اسی کے بارے میں، جو منقطع ایک روایت تھی جس میں ابو لہب کے بارے میں جو وہ کوئی شربت یا وہ کچھ پی رہا تھا، تو میرا صرف یہ ایک صرف سوال ہے کہ ان کے بارے میں کیا حکم ہے، جو کچھ ہے اگر ہے بخاری شریف میں منقطع روایت، اور اس میں ہمارا جو یہ ہے کہنا کہ بخاری شریف سب سے صحیح کتاب ہے قرآن کے بعد، تو یہ میرا سوال ہے شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس روایت کی سند کی تو میں نے تحقیق نہیں کیا ہے، سند کے حوالے سے شیخ کفایت جواب دے دیں گے، لیکن اس روایت کی سند، اگر اس روایت میں جو متن ہے اس متن میں بھی ابو لہب کے بارے میں کیا ہے کہ اس کے گھر والے میں سے کسی نے خواب دیکھا، وہ گھر والا کون تھا نہ اس کی وضاحت ہے، نہ ہی اس کی وضاحت ہے کہ بھئی وہ خواب جو ہے وہ واقعتاً سچا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خواب کی تصدیق کی ہو۔ تو خواب تو ویسے بھی شریعت کے اندر دلیل نہیں بنتا ہے، اور جو ہے وہ اگر خواب ایک کافر کا ہو تب تو کسی صورت میں وہ دلیل نہیں بنے گا، مسلمان بھی خواب دیکھے تو دلیل نہیں بنتا ہے۔ تو یہ تو متن کا معاملہ ہے، باقی سند کے حوالے سے اگر شیخ کفایت کو جانتے ہو تو بتا دے، سند پر میری تحقیق نہیں۔ کیسی سند ہے شیخ اس کی؟ دیکھیے وہ امام شیخ بخاری، میرا سوال اس کے بارے میں تھا جو وہ ہم معلق بخاری روایت ہے، وہ شریف کو کیسی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ کلی طور اس میں صحیح مطلب اسناد ہے، میں بتا رہا ہوں، دیکھیے دیکھیے صحیح بخاری میں جب ہم کہتے ہیں نا کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ امام بخاری جب کوئی باب باندھتے ہیں اور اس باب کے دلیل کے طور پہ جب کوئی حدیث لے کر کے آتے ہیں نا، تو اس حدیث کو ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ باقی امام بخاری تعلیقاً اگر کوئی بات بیان کر دیں یا کوئی اثر بیان کر دیں یا ضمناً کوئی ایک حدیث لے کر کے آ جائیں جس کا ڈائریکٹ باب میں بیان کیے گئے ترجمے سے استدلال کا کوئی تعلق نہ ہوئی، تو اس کو نہیں کہا جاتا کہ وہ صحیح ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ صحیح بخاری کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، تو جو حدیث ہوتی ہے جس کا تعلق باب کے ترجمے سے ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا جاتا ہے کہ وہ صحیح ہے۔ اچھا یہ وضاحت کر دوں میں سے، صحیح بخاری میں کچھ روایتیں جو معلقات ہیں وہ تو بہرحال صحیح نہیں ہیں جب تک کہ الگ جگہ سے سند سے ثابت نہ ہو جائے، لیکن صحیح بخاری میں کچھ روایتیں ایسی ہیں نا جو مکمل سند کے ساتھ ہیں، لیکن اسی روایت کے ساتھ کوئی حصہ ایسا جڑا ہوتا ہے جس کا سند سے لنک نہیں ہوتا ہے۔ میں اس کی پہلے مثال دے دوں پھر ابو لہب والی روایت پہ آتا ہوں۔ اس کی مثال صحیح بخاری کی روایت ہے نا جس میں یہ ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا سلسلہ کچھ دیر کے لیے رک گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خیال کیا معاذ اللہ کہ میں جا کے خودکشی کر لیتا ہوں۔ تو یہ خودکشی کا خیال آنے والی جو بات ہے نا وہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، لیکن وہ حصہ جو خودکشی والی بات ہے نا وہ ادراج ہے، اور وہ جو متصل سند ہے جس کے ساتھ ایک لمبی روایت آئی ہے اس کے ساتھ یہ حصہ جڑ کے بعض روات نے بیان کر دیا ہے، لیکن امام بخاری رحم اللہ کا یہ حصہ مقصود نہیں ہے۔ اصل جو سند کے ساتھ جو پارٹ لنک ہے اسی کو بیان کرنا امام بخاری رحم اللہ کا مقصود ہے۔ اسی سے ملتی جلتی بات یہ ہے، مصنف اصل میں یہ روایت مصنف عبدالرزاق میں امام بخاری رحم اللہ کی صحیح بخاری سے پہلے وہ اس کتاب میں موجود ہے، اور امام بخاری رحم اللہ نے اس کو جو کا تو اپنی کتاب میں درج کر دیا ہے۔ تو اس روایت میں بھی دو پارٹ ہے، ایک پارٹ ایسا ہے جو پورا سند کے ساتھ لنک ہے، متصل سند، وہ صحیح، اس میں کوئی نو ڈاؤٹ، لیکن اس کے ساتھ جو یہ حصہ جڑا ہوا نا ابو لہب کا، یہ چین مکمل جو متصل سند ہے اس کے ساتھ یہ حصہ اٹیچ نہیں ہے، اس لیے یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ بخاری میں جو حدیثیں آتی ہیں ایک تو بغیر سند کے آتی ہیں، اس کی جو سند کے ساتھ ملے گی تو اس کی تحقیق ہوگی صحیح کی صحیح، لیکن جو سند کے ساتھ آتی ہے اس کی بھی ایک قسم ایسی ہے کہ مکمل سند سے کچھ حصہ اٹیچ ہوتا ہے، کچھ حصہ اس سے کٹا ہوتا ہے، تو جو حصہ سند کے ساتھ جڑا ہوا وہی امام بخاری کا مقصود ہوتا ہے، اور جو سند سے کٹا ہوا حصہ ہے، پارٹ ہے، وہ امام بخاری کا مقصود نہیں ہے، انہوں نے اس کے ساتھ ذکر کر دیا۔ اچھا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام بخاری نے جو اٹیچ نہیں تھا سند کے ساتھ اس کو کیوں بیان کر دیا، اس کو کاٹ دیتے، ختم کر دیتے۔ میرے بھائی اگر اس طرح سے امام بخاری بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں نا تو ان کے حافظے پہ کوئی کلام کر دیتا۔ جب ایک روایت پوری محدثین کی دنیا میں مشہور ہے ان الفاظ کے ساتھ، یعنی سند کے ساتھ وہ چلی آ رہی روایت، اب اس روایت کے ساتھ ایک حصہ اٹیچ کر دیا کسی راوی نے، وہ بھی لوگ بیان کر رہے ہیں،
अब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अगर उसको छोड़ देते तो उनके हाफजे पर कोई कलाम कर देता, ये देखो भूल गए, इन्होंने छोड़ दिया ये। तो इस तरह से बहुत सारी बातें जो साबित नहीं होती हैं, वो मुहद्दिसीन का अपना जो है तरीका होता है, उनकी वो दुनिया होती है, वो समझते हैं उस मिजाज को, उस नजाकत को समझते हैं। इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह मीज़ानुल इत्तिदाल में कुछ चीजें नकल करते हैं और कहते हैं कि मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ, जिक्र करने लायक बात नहीं है, लेकिन इसलिए जिक्र करता हूँ कि ला युस्तदरक अलैया, कि मतलब कि ला युस्तदरक अलैया यानी कोई आदमी मुझ पर नक्द न करने लग जाए कि इमाम ज़ाहबी से छूट गया। ऐसे इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह के बारे में आप ताज्जुब करेंगे ना कि अल-बिदाया व निहाया में ऐसी खुराफात कभी कभी कोई बात ले आते हैं। तो इमाम ज़ाहबी रहमतुल्लाह ने भी एक जगह कहा, जिक्र किया कि मैं ये बातें इसलिए ला रहा हूँ कि ताकि कोई ताक़ुब न कर ले कि इसको पता ही नहीं, तारीख की बात मालूम नहीं, तो ला के रद्द कर देते हैं। तो ऐसे ही मुहद्दिसीन कभी कभी किसी रवायत के साथ जुड़ा हुआ टुकड़ा रहता है, वो साबित नहीं होता है, लेकिन उसे जिक्र करते हैं क्योंकि उसकी वजह से एक बड़ा जो है नकद आ जाएगा उन पर, और पूरा उनका जो है जो स्टेटस है, जो उनका जो मकाम है, उस पर कोई जो है उंगली उठा सकता है, इसलिए कभी कभी ये चीजें जिक्र कर देते हैं। लेकिन इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने जो नाम दिया है अल जामे अस्सही अल मुस्नद, तो किताब का जो नाम दिया वो मुस्नद नाम दिया है। उसका मतलब ये है कि जो सही सनद से जो चीजें आएंगी सही सनद के साथ, वही इमाम बुखारी की किताब का असल हिस्सा है। बाकी इमाम बुखारी की किताब के साथ जो मुअल्लक़ात हैं या जो मुनक़ते रवायत है या मुत्तसिल सनद के साथ कुछ चीजें और जुड़ गई हैं जो सनद से पूरी तरह से लिंक नहीं है, वो सारी चीजें मतलब सानवी दर्जे की हैं, वो असल किताब का पार्ट नहीं है। तो जब ये कहा जाता है कि सही बुखारी कुरान के बाद सबसे सही तरीन किताब है, उसकी हदीसों की जो दर्जा बंदी होती है, इस सियाक में जब भी बात की जाती है तो उससे मुराद सिर्फ वो हदीसें होती हैं जो सनद के साथ सही बुखारी में मौजूद है, मुत्तसिल सनद के साथ, जिसको इमाम बुखारी ने टाइटल दिया, नाम दिया है कि अल मुस्नद, जो नाम दिया ना, तो उस नाम के वो नाम जिन जिन रवायतों को इंक्लूड करता है वो असल में सही बुखारी की बात है। तो उस पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई नकद नहीं, उस पर कोई जो है उंगली नहीं उठा सकता। लेकिन ये जो दूसरी रवायत है वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह भी उसका वो दर्जा नहीं मानते। ठीक है जी। तो ये जो अबू लहब वाली रवायत है ना, उसी कबील से। बल्कि एक चीज और भी वाज़ेह कर दूं कि ये रवायत अबू लहब के ताल्लुक से जो बयान की जाती है ना, कि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बांदी को आजाद कर दिया था, जिसकी वजह से जहन्नम में उसे कुछ पीने का कोई शरबत वगैरह कुछ दिया जा रहा था, पियो। तो ये बात गलत है, मतलब कतई तौर पर ये बात गलत है। क्यों? इसलिए कि ख्वाब में आदमी उन्हीं चीजों का समरा या सवाब देख सकता है जिसको प्रैक्टिकल अपनी जिंदगी में किया हो। तो ये जो बात आ रही है ना कि बांदी को आजाद कर दिया, इसका सोर्स वो ख्वाब है। लेकिन अबू लहब की जो रियल लाइफ है, जो जिंदगी गुजार के गया है इस धरती पर, उस जिंदगी में उसको देखने वाले, उसके साथ उठने बैठने वालों ने ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं दर्ज किया है कि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर बांदी को आजाद किया हो। बल्कि इसके बरक्स जो मुअर्रिखीन है, मेरी किताब है छोटी सी, ईद मिलादुन नबी, मेरी वेबसाइट पे अपलोड है, जाके पढ़ लीजिए, वहां पे सारी डिटेल मौजूद है। उसमें मैंने रवायतें निकल की है कि मुअर्रिखीन ने बाकायदा ये बात लिख रखी है कि अबू लहब ने बहुत बाद में बांदी को आजाद किया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पर आजाद नहीं किया थी। गलत बात है। तो जो बात किसी ने अपनी रियल लाइफ में किया ही नहीं, मरने के बाद उसका सवाब कैसे पा सकता है भाई? जैसे हज का मसला है, जिस आदमी ने हज नहीं किया दुनिया से चला गया, मेरा भी पासपोर्ट अटका हुआ है, मैं भी नहीं जा सका बड़ी कोशिश के बावजूद भी। तो अगर मान लीजिए इंतकाल हो गया, अब हज नहीं कर सका कोई, बाद में कोई ख्वाब में देखता है कि इनको ये सवाब मिला क्योंकि इन्होंने हज किया था, तो जाहिर सी बात ये बात झूठी है। जब जिस आदमी ने अपनी रियल लाइफ में अपनी जिंदगी में हज नहीं किया, तो मरने के बाद ऐसा कैसे हो सकता है कि ये बताया जाए कि उसने हज किया है? ऐसा नहीं कि नियत पर सवाब दे दिया, बताया जाए कि उसने हज किया था, उसकी वजह से सवाब दिया जा रहा है। तो अबू लहब ने जब अपनी रियल लाइफ में जिंदगी में बांदी को आजाद ही नहीं किया, तो भाई वो मरने के बाद कहां से वो सवाब लूटेगा, कहां से उसको मिलेगा? तो ये सब किससे बने बनाए हैं, लोगों की बनाई हुई बातें। जो शेख किफायत जिक्र कर रहे थे ना, अगर आप सवाल का जवाब देखना चाहते हैं तो सही बुखारी का कवर देखोगे ना, अल जामे अल मुस्नद सही, तो ये जो क्या दिया है, कौन सी हदीस, कौन सी, जो किन शरायत की बात कर रहे हैं, जो मुस्नद हो यानी कि सनद वाली हो, जो सही हदीसें हैं। हाँ, अब जैसे मान लीजिए बाब के अंदर, चैप्टर हेडिंग के अंदर इमाम बुखारी मुअल्लकन कोई चीज ला रहे हैं, या कोई मुदरज के तौर पर कोई चीज मौजूद है जो साबित नहीं है, हाँ, तो ये उसके बारे में दावा नहीं है। दावा किस चीज के बारे में? बुखारी के अंदर जो मुस्नद सनद वाली जो सही हदीसें हैं, उन हदीसों के बारे में बात हो रही है, जो मरफू हदीसें, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो हदीसें मिल रही है, वो बात हो रही है। तो शेख किफायत ने बताया जी, ताकि
یہ بات واضح ہو, یہیں سے جواب مل جاتا ہے سوال کا. جی شیخ, کچھ اچھا یہ جو عذاب کی بات آ رہی ہے, عذاب کی جو بات آئی ہے کہ جو تسلی کی یعنی کہ اس کو شربت وغیرہ, اگر جو دو صورتیں ہیں بھائی, ایک قبر کی ایک جو ہے جہنم کی, تو یہ کہ جب کیا نام ہے جہنم میں اگر عذاب ہو رہا ہو کسی کو اور اس میں جو ہے اس کو شربت ملے تو ناممکن سی بات. قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ پوری آیت میں ایک ٹکڑا یاد آ رہا ہے, وہ فی العذاب میں مشترکون, کہ اگر وہ عذاب میں ایک ساتھ ہیں, سب لوگ ساجی ہیں, تب بھی ان کو تسلی نہیں ہوگی. بھائی دنیا میں کیسے ہوتا ہے کہ ایک سزا میں اگر کئی لوگ ہو گئے تو تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے ذرا سی, مطلب چلو میں اکیلا نہیں ہوں, کئی لوگ. لیکن وہ جہنم کا جو عذاب ہوگا نا, اس میں کوئی تسلی کا سامان نہیں ہوگا. تو پھر وہاں میں شربت کہاں سے آ جائے گا, اس میں شربت کہاں سے آ جائے گا کہ وہ شربت اس کو دیا جا رہا ہو اور اس کو چوسنے کا مل رہا ہو, ایسا فائدہ کہاں سے مل سکتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو مشرک ہے, تو مشرک تو کتنا بھی خیر کا عمل کر لے, وہ تو حوام منصورہ ہے, نص قرآنی ہے. یعنی قبر میں کہیں بھی, یعنی مرنے کے بعد جب پورا سلسلہ چالو ہوا نا, تو کسی بھی عمل کا اس کو اس صورت میں بدلہ ملنا ہی نہیں ہے کہ کوئی نعمت مل سکے, کیونکہ شرک جو ہے سارے اعمال کو جو ہے باطل کر دیتا ہے, اس معنی میں کہ اس پر کوئی نعمت اس کو نہیں ملنی ہے. تو اگر کوئی نعمت اس کو مل رہی ہے, جیسا کہ متن میں موجود ہے یہ بات, اور قرآن میں تو ایک دو جگہ نہیں, پورا قرآن بھرا پڑا ہے, پورا قرآن بھرا پڑا, حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شرک کے سلسلے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی اگر آپ سے بھی ایسا ہو تو آپ کا بھی عمل برباد ہو جائے گا بالفرض والمحال. تو پھر سوال یہ ہے کہ نص قرآنی اور جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں اس بات کی دلالت کر رہی ہیں کہ بھئی مشرک کو کوئی چیز فائدہ نعمت کی صورت میں نہیں پہنچانے والی ہے. تو جو متن میں یہ بات موجود ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بات درست قطعاً درست نہیں ہے, کیونکہ قرآن میں جو نص ہے اور حدیثوں میں جو چیز نصاً ثابت ہے, وہ دونوں کے نص اس بات کے مخالف ہیں کہ اس کو کوئی بھی فائدہ ملے. اگر ایسا ہوا ہے تو بھی کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے. اور یہ ساری باتیں ثابت بھی ہو جائیں تو بھی اس سے 12 ربیع الاول کی میلاد کا عید ثابت نہیں ہوتی ہے. ساری باتیں اگر اپنی جگہ ثابت بھی ہو جائیں تو بھی اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ 12 ربیع الاول کو عید بنا. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل جو ہے وہ اس کی دینی ہے کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے. بھائی ابو لہب نے آزاد کرا دیا تھا, اس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ کچھ عذاب میں تخفیف ہوتی ہے یا کوئی نعمت دے دی جاتی ہے. یہ ساری چیزیں ملا بھی لی جائے, سب مان لیا جائے, تو بھی اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ 12 ربیع الاول عید کا دن ہے. اس حدیث میں نہ 12 ربیع الاول کا ذکر ہے نہ عید کا ذکر ہے. ہم مانگ کیا رہے ہیں, ہم مانگ رہے ہیں 12 ربیع الاول کو عید بنانے کی دلیل لا کر کے دو. بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش خوشی کا موقع تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں نے خوشی منائی, اس دن خوش ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر, وہ سب اپنی جگہ پر صحیح ہے. لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول بننے کے بعد 12 ربیع الاول کو اپنا برتھ ڈے سیلیبریٹ کیا ہر سال, یا صحابہ نے کیا؟ اس کی دلیل ہم کو چاہیے. اور وہ ابو لہب کی اس پوری بات کو صحیح بھی مان لیا جائے تو بھی اس سے 12 ربیع الاول کو عید میلاد ہونا ثابت نہیں ہوتا. جی شیخ, وہ تو جو بھی حسنہ ہے وہ نبی کے رسول نے اپنی زندگی مبارک میں ہمیں بتا دیا اور سکھا بھی دیا ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.